بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ سے کہیں زیادہ گڑبڑ نظر آ رہی ہے کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ موجودہ نظام کے خلاف وہ اس طرح کی بات کریں گے، اب وہ آگے آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے، سپریم کورٹ کی جج صاحبہ نے سب کو حیران کر دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے ججز ہی بیٹھ کر کیس سنیں، بس اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہیں سے جا کے معاملات ہوں گے۔ اس پر ججز بھی حیران رہ گئے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کیا ہم جج نہیں ہیں؟ مسرت ہلالی صاحبہ کا یہ کہنا ایک پنڈورا باکس کھول رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جوڈیشری کے اندر یہ کس طرح کی سوچ آ گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو سب کچھ کنٹرول تھا، تو گڑبڑ اصل میں ہے کہاں؟ ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 3 ہارے ہوئے بندے جب آگے کیے جائیں گے اور برے طریقے سے تینوں ہارے ہوں گے، تو پھر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اچھی پالیسی دیں گے، کیونکہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں۔ ان تینوں کو آگے کیا گیا اور اب ایک نئی آفت آ گئی ہے، نہ صرف ان تینوں پر کہ انہوں نے کس طرح کے بیانات دے دیے ہیں، اب اس پر بات ہو رہی ہے، ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں، بلکہ حکومت کے لیے بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن بن چکی ہے۔ تو ان سب کا ہم جائزہ لیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد طے ہوگا کہ ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ آنے والے ججز یہاں رہیں گے کہ واپس جائیں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں اختیار حکومت کے پاس چلا گیا کہ کون سا جج کہاں آئے گا، جج کس طرح سے بھرتی ہوگا، کہاں ٹرانسفر کرنا ہے، سارا کچھ ان کے پاس آ گیا کہ اس کو اٹھا کے کہاں لے جایا جائے گا۔ تو سارا کچھ تو حکومت نے کیا ہے، ججز کے پاس تو کنٹرول ہی نہیں رہا۔ تو مسرت ہلالی صاحب کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے چیزوں کو لے جانا پڑے گا۔ پھر منیر ملک صاحب نے تو کمال کر دیا۔ 26ویں ترمیم کے بعد ایک انتہائی سینئر قانون دان نے کہا تھا کہ ایک چیز ان سے رہ گئی ہے، 26ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کی تعریف نہیں بدلی، وہ اب بھی چیف جسٹس اور تمام ججز کی ہے، نہ ہی بطور سپریم کورٹ ان کا اختیار چھینا ہے۔ آج منیر ملک نے یہی دلائل دیے اور بینچ کاؤنٹر نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس اور تمام سپریم کورٹ کے ججز۔ تو سپریم کورٹ تمام ججز ہوں، چیف جسٹس ہو، تو وہ ہے۔ یہ آئینی بینچ کا اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن میں۔ سپریم کورٹ سے مراد کیا ہے؟ وہ سب ججز مراد ہیں، سارے ججز یہ کیس سنیں گے اور آئینی بینچ کے علاوہ سنیں گے، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے سنیں گے تو ہی بات ہوگی۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کم از کم عوامی سطح پر تو پہلے ہی خطرے پہ تھی، اب یہاں جوڈیشری کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کے ریمارکس کہاں سے آ رہے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ منیر ملک نے عدالتی نظائر پیش کر دی، جہاں ماضی میں عدالت نے مقدمات کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، اور سب سے دلچسپ بات انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ پی سی او سے الگ نہیں کر سکتے، یہ بالکل پی سی او والا معاملہ ہے۔ اس طرح سے یعنی اختیار سارا ایک ڈکٹیٹر نے لے لیا تھا اور ان کو اپنے جج لگا دیا تھا کہ جو حلف لیں گے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح سے ہے کہ صرف وہی جج بنے گا جو 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے انڈر رہے گا، صرف وہی جج بن سکتا ہے۔ تو اب ججز بھی ڈر گئے۔ مسرت ہلالی نے کیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے ہی جج کیس کو سنیں، کیونکہ وہ تو بینیفیشری ہیں۔ اس میں اب یہ بھی ہوا ہے کہ خاص طور پر جس طرح سے امین الدین صاحب پریشان ہو گئے اور ان کو کہنا پڑ گیا ہمیں تو گالیاں پڑتی ہیں، انہوں نے گالیوں کا حوالہ دے دیا کہ ہمیں حاصل کیا ہوا ہے، ہمیں تو گالیاں بہت پڑتی ہیں جج بننے کے، یعنی یہ آئینی بینچ میں آنے کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوا؟ اگر کچھ حاصل نہیں ہوا تو امین الدین صاحب نے خود ہاتھ کھڑا کر کے کیوں آئینی بینچ کا سربراہ بننے کا کہا کہ خود ہی اپنے آپ کو ووٹ دیا؟ تو وہ اب کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو گالیاں بہت پڑتی ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہمیں تو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم عوام میں، وکلاء میں گھر نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ جی یہ بات سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ مسرت ہلالی صاحب نے کیا کہا، منیر ملک صاحب نے جس طرح کہہ دیا کہ یہ پی سی او والے ہی ججز کی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والے ججز ہیں، اس کو آپ الگ نہ کریں، یہ بھی انہوں نے سنا دیا۔ تو 3 یہ بڑی ڈیولپمنٹ، مسرت ہلالی صاحب کے ریمارکس کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے ہی جج سنیں، دوسرا یہ کہ گالیاں، امین الدین صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو گالیاں بہت زیادہ پڑتی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ منیر ملک صاحب نے جو پی سی او جج والا کہہ دیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جی۔ اچھا اب دیکھیں اس وقت بھرپور کوشش ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، گورنر خیبر پختونخوا، پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے گڑبڑ پیدا کرنی ہے، کس طرح سے راستہ روکنا ہے، رک نہیں پا رہا۔ اور دیکھیں کہ سہیل افریدی بھی پہنچے اور تمام ایم پی ایس پہنچے یہاں پر جب بلایا تھا علی بن گنڈا پور نے، اور علی بن گنڈا پور نے واضح کر دیا کہ جی استعفیٰ میں دے چکا ہوں، اور یہ اب روڈے اٹکا رہی ہے وفاقی حکومت جو ان کے حق میں بیان دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت عطا تارڑ صاحب جو ان کے خلاف بیان دیا کرتے تھے، آج وہ علی بن گنڈا پور کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ اب ان کو علی بن گنڈا پور یاد آ رہا ہے، پہلے اسی طرح کے بیانات علی بن گنڈا پور کے خلاف تھے،
جو اب صلح افریدی کے خلاف دیے جا رہے ہیں، گڑبڑ کی کوششیں ہو رہی ہیں، تبھی تو اب تحریک انصاف کی طرف سے سرکولر آ گیا ہے کہ کوئی ادارہ یا سیاسی جماعت رابطہ کرے تو فوراً پارٹی قیادت کو آگاہ کرے، عدم تعمیل کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے ایم پی ایس کو سرکولر جاری کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ گڑبڑ بڑھے گی، وفاقی حکومت پھنس گئی ہے بری طرح سے، اور اس کو پھنسوانے والے طلال چودھری بھی ہیں، عطا تارڑ بھی ہیں، اور خواجہ آصف بھی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کس طرح سے کہ اب اگر جس طرح یہ وزیر قانون کہتے ہیں ہاں جی ڈیلے کر دو، کچھ اور کر دو، اس سے زیادہ خلفشار بڑھے گا، معاملات اس سے زیادہ خراب ہوں گے۔ کیا گورنر راج لگا دیں گے، کہیں گے نہیں استعفیٰ ہی نہیں ملا، نہیں کچھ ہو سکتا، گنڈا پور مانیں گے نہیں، صلح افریدی کا پر راستہ روکیں گے تو مسائل اور زیادہ بڑھیں گے، پھر عدالت میں جائے گا، عدالت میں فیکٹ سامنے ہوں گے، ایک بندہ کہہ جی میں وزیر اعلیٰ ہوں ہی نہیں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، عدالت میں جا کے بیان دے دے گا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو گورنر راج لگائیں گے؟ کیا وفاقی حکومت اس پوزیشن میں ہے؟ ان سے تو اپنے معاملات نہیں سمجھ رہے، ایک اور وہ فرنٹ کھول سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوپر سے یہ کیا ضرورت تھی خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع ہوتے ہوئے عجیب و غریب، جس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے مہدی حسن کو جب انٹرویو دیا اس کے بعد سے اب وہ سنبھل ہی نہیں پا رہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ریٹائرمنٹ دے دیں، یہ بھی فون کر کے میسج کر کے، چونکہ بنے تھے ایم این اے جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور یہ مانتے بھی ہیں، تو جب لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو بس کر دیں۔ اب انہوں نے اب یہ پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بیان دے دیا ہے کہ جی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ہمارا پیغام ہے either you are with us or with them، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ خواجہ آصف نے 9/11 کے بعد صدر بش کا جو انداز تھا وہ اپنایا ہے، تو جو بھی اب یعنی ان کو پسند نہیں آئے گا، جس طرح صلح افریدی ہے، دیگر ہیں جن کے بارے میں عطا تارڑ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو دہشت گردوں سے سمپتھائز رہے۔ اب آپ لاکھوں کروڑوں ووٹ لینے والے جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر اسمبلی میں، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو اب ان کو کہیں گے یہ بھی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، پھر لوگوں کو بھی کہیں گے۔ اور خوفناک بات انہوں نے یہ کر دی ہے کہ جہاں دہشت گردی پناہ گاہیں ہوں گی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، سب کو بھگتنا پڑے گا، انف از انف۔ تو جہاں دہشت گرد ہیں ضرور ان کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن یہ کہنا کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، یعنی اب جو بھی شہری مارا جائے گا تو اس کو یہ کہہ دیں گے کولیٹرل ڈیمیج ہے، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا۔ اس طرح سے تو آپ پبلک کو اور اپنے خلاف کر لیں گے۔ کس طرح کے بیانات خواجہ آصف صاحب دے رہے ہیں۔ دوسری طرف کوشش تو یہ ہے میڈیا کی بلا کر شیخ افضل مروت کو کہ کوئی اس طرح کا بیان دے دیں جس سے کوئی بات بن جائے کہ جی سہیل افریدی بڑا خراب ہے۔ گنڈا پور بھی یہ تھا، وہ گنڈا پور کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سہیل افریدی نوجوان ہے اور وہ علی مین کی طرح لچک تو دکھائے گا نہیں، اور یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا اور یہ تو ٹکراؤ بنے گا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور سے جتنی رجسٹری تھی وہ ختم ہو گئی، اور عطا تارڑ کہہ رہے ہیں جی وہ تو بڑا اس طرح کا کام کر رہے تھے، وہ دہشت گردوں کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، اس لیے ان کو ہٹا دیا۔ اب علی مین گنڈا پور کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ عجیب مخمصہ یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور کہیں بھائی میری تعریف نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے، کیونکہ اس سے مجھے تم مشکوک بنا رہے ہو۔ تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جی جو بھی پالیسی ہے وہ سیکورٹی پالیسی وہ اسلام آباد میں بنے گی۔ بھائی کس نے کہا اسلام آباد میں نہیں بنے گی؟ اور پھر کہتے ہیں جی کابل میں نہیں بنے گی۔ اس کا مطلب کہ آپ ایک صوبے کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ کابل کے کہنے پر بنا رہے ہیں۔ یہی آپ نے کشمیر میں کیا پہلے، یہی حرکت کہ جی وہ رانا ثناء اللہ کہہ دی جی میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھارت سے تانے بانے مل رہے ہیں۔ جو بندہ ان کے خلاف احتجاج کرے گا، جو ان کے خلاف بیان دے گا، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، وہ کہیں بھی ہوگا، وہ بھارتی ایجنٹ ہو جاتا ہے، وہ کبھی غیر ملکی ایجنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ کابل کا ایجنٹ ہو جائے گا۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو جو لوگ واضح طور پر پاکستان کو گالیاں نکالتے تھے، آج ان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کس طرح ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، لندن میں بلا کر ان کو گھر میں بٹھاتے تھے، عزت تکریم دیتے، جو غلیظ گالیاں پاکستان کو ڈالتے تھے، اور عرصہ نہیں ہوا تھا یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ جتنی پینگیں بنائی تھیں۔ تو دہشت گردوں کی سہولت کاری اگر کہا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ شہباز شریف جلسوں میں کہتے پھرتے تھے کہ جی یہ ٹی ٹی پی والے اگر اس طرح سے کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف ہے تو پنجاب میں کیوں آ رہے ہیں، پنجاب میں کیوں دھماکے کر رہے ہیں، یہاں تو نہ کریں نا۔ یعنی باقی علاقوں میں کرتے رہے، اے این پی کو نشانہ بنانا ہے، پیپلز پارٹی کو بنانا ہے، جس کو بنانا بناتے رہے، ہمیں نہ کہیں، نون لیگ کو کچھ نہ کہا جائے، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ یہ جلسوں میں ان کی تقریریں ہیں۔ تو اب ان الزامات کا کیا فائدہ؟ اس سے صرف کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اور اپنے خلاف کریں گے، چاہے عطا تارڑ کا بیان ہے، چاہے خواجہ آصف کا ہے، یہ اور پھر طلال چودھری۔ آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ اب ایک سچویشن بن گئی ہے، اس کو پہلے ہی سنبھالنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیے جائیں، کسی بھی جگہ پر ان کو کہا جا سکتا ہے آپ یہاں پر احتجاج کر لیں، یہاں تک آپ آ جائیں، یہاں پر آپ کر لیں، یہاں پر آپ ریلی نکال لیں، نہیں، اس کی بجائے لیڈرشپ پہ ہی اب الزامات آپ لگانے لگے ہیں۔ ان کا کاؤنٹر دیں نا، ان کو بتائیں کہ اب معاملہ حل ہو گیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو نکلنے کی، دیکھیں اس طرح سے ہے یا آپ نے کرنا بھی ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ اس کی بجائے اب طلال چودھری صاحب کو جب بلائیں گے وہ بھی ہارے ہوئے، ان کو سینٹر بنانا پڑا۔
عطا تارڑ بھی فارم 47 کی پیداوار، جس طرح ان کو لاہور سے الیکشن لڑوایا سب کو پتا ہے. تو طلال چودھری نے کیا کہا ہے ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے بارے میں، 7 رضوی کے بارے میں، وہ سنیے. اچھا یہ کہتے ہیں دین اور سنت کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، لاہور میں خود حملہ آور ہوئے، کہاں ہے تمہارا سربراہ، کہاں چھپ رہا ہے، جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ لوگ مار دیے، فساد انتشار انتہا پسندی نہیں ہونے دیں گے. جبکہ ڈان نیوز کی خبر یہ ہے کہ لاہور سے صادر رضوی جو ان کے سربراہ ہیں کی گرفتاری کے لیے چھاپا، ٹی ایل پی کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں. پہلے چھاپا انہوں نے مارا ان کی گرفتاری کے لیے، اور وہاں سے پھر اشتعال پھیلتا چلا گیا. اور پھر ان کی لیڈرشپ پر یہ کیا کہہ رہے ہیں، اشتعال اس طرح سے دلایا جاتا ہے. مولانا صاحب جو آپ مولانا کہہ رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا، یہ V8 جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اور جو آپ دن رات شغل فرماتے ہیں وہ کیمروں پہ بتانے والے نہیں. پاکستان تو استحکام کی ضرورت ہے، نہ کہ اس وقت جب بھی استحکام آتا ہے تو اس طرح کے انتشار کی. کہہ رہے ہیں جی رات کو آپ کیا شغل فرماتے ہیں، اب وہ جواب دے رہے ہیں جی آپ تنظیم سازی رات کو فرماتے ہیں، آپ تو رہنے ہی دیں. یہ باتیں اب ہو رہی ہیں. ڈٹے رہو، جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی. عمران خان کا ڈیالہ جیل سے پیغام. خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں بھی تبدیلی آنے کا امکان ہے، مہوش خماس خان صحافی یہ بات کر رہی ہیں. اسد عمر اب کھل کر تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے ہیں، چھوڑ گئے تھے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی کو آزاد قرار دے دیا. اب مہربانی کریں اور یہ بھی بتا دیں کس جماعت میں جانا ہے. یعنی پوری سہولت کاری ہر طرف سے ہو رہی ہے، ہر ادارہ کرا ہے کس طرح لوگ توڑ کے ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں، لیکن ابھی تک نہیں ٹوٹ رہے. یہی تو پریشانی ہے، ورنہ تو فوراً ووٹنگ کروا دیں اور کہیں جی آزاد تھے یہ ادھر آ گئے ادھر آ گئے ہیں. سوچیں کروڑوں اربوں روپیہ، کروڑوں میں لوگ بک جاتے تھے، اب تو اربوں روپے کی آفر ہو کچھ بھی ہو، ورنہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ کو جس طرح 26ویں ترمیم کے لیے وزارتیں بانٹ رہے تھے، ہر چیز بانٹ رہے تھے، اب بھی آفرز موجود ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس فرق ہیں، یہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. گورنمنٹ فائنلائزز ₹22 ٹریلین بورنگ پلان. آپ سوچیں کہ 22,000 ارب کے نئے قرض لینے حکومت جا رہی ہے، اور منیم صاحب کہتی ہیں جی کشکول نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا جولی پھیلانا. 22,000 ارب کے قرض لینے جا رہی ہے حکومت، یہ ان کا پلان ہے. کس نے اتارنے ہیں؟ آپ نے، میں نے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف کی جوڑی اللہ سلامت رکھے اختیار ولی خان، ان کو پھر بٹھایا گیا تھا ساتھ عطا تارڑ کے، اور ان کا یہ بیان وائرل ہو رہا ہے. پاکستان ایک مسکیولر باڈی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. آل دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب. اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے، ہماری افواج کو اللہ استقامت اور استقلال نصیب کرے، اور یہ جوڑی سلامت رہے گی. پاکستان جس طرح میرے بھائی عطا نے کہا کہ 27ویں رمضان کی شب بنا تھا، یہ تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ، آمین. اب یہ اختیار ولی صاحب کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہاں کوئی مینڈیٹ ویسے نون لیگ کو ملا کوئی نہیں ہے، ویسے تو پنجاب میں بھی نہیں ملا، وہاں انہوں نے ہتھیار لیا، زبردستی کر لی. یہاں خیبر پختونخوا میں نہیں چل سکی. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات منانے کے بعد یوم تشکر منا رہی ہے. اس کا مقصد مجھے نظر آتا ہے کہ اگر نہ مانے تو ہم اب بھی اکٹھے ہیں، پھر نکلیں گے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے، آپ نے لکھ کر بھی دیا ہے، کیونکہ اعتبار تو نہیں ہے نا پیپلز پارٹی نون لیگ پر، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بھی اکٹھے ہیں، دیکھیں ہم نکل آئے ہیں. ایمن ولی خان ابھی معذرت کی ہے انہوں نے حال ہی میں کہ جی فیلڈ مارشل کے آرمی چیف کے بارے میں غلط بات کر دی تھی میں نے، مجھے نہیں پتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا ہے، صحافی علا نور وزیر سے بدتمیزی کی، گریبان بھی پکڑ لیا اور موبائل فون بھی چھین لیا. یہ دیکھیں یہ ہوا. اب علیمہ خان صاحبہ سے کوئی بدتمیزی کرے تو اس پر کوئی ریئیکشن آئے تو ہو احتجاج بھی ہو جاتا ہے، دہشت گردی پرچے بھی ہو جاتے ہیں. اب ایک صحافی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو اب کیا ہوگا. جیل میں عمران خان نے کسی سے کچھ ایسی بات کر دی تو اس کے بعد عمران خان نے معذرت بھی کر لی جیل میں ہوتے ہوئے. لیکن یہ لوگ کیا کریں گے، کیا یہ معذرت کریں گے؟ تنظیمیں اکٹھی ہوں گی، صحافی اکٹھے ہوں گے، ہر طرف جو بات ہو رہی تھی ٹیلی ویژن پر، جس طرح طیب بلوچ کو بلایا گیا تھا، کیا ان صحافی نور وزیر کو بلایا گیا جن کی گواہیاں دی جا رہی ہیں کہ بہت ہی اچھے، بہت ہی شریف انسان ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں. آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، سخت فیصلے کرنے ہوں گے، دہشت گردوں کا سر کچلنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف. بڑی خوب بات ہے. اور آج پرویز خٹک صاحب بھی نظر آئے، اگرچہ وہ بیچارے بڑے پریشان سے تھے، لیکن چلیں نظر تو آئے. یہ پرویز خٹک صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہنے کو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، تو یہ اب نظر آئے ہیں. تو دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب نے اب یہ کہہ دیا ہے بیرونی دوروں سے واپس آنے کے بعد اس پر کیا ہوتا ہے. عادل راجہ لندن ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا کیس ہار گئے، بطور ہرجانہ 13 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے. لے جی، لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر ہیں، ان پر انہوں نے کوئی الزامات لگائے تھے، ان کی کوئی بچھاڑ کی تھی اپنے چینلز پر، بہت سی باتیں کی تھیں.
تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ ناشر نصیر نے ان کے اوپر باقاعدہ کیس کر دیا. اب ایک تو عدالتی اخراجات کے تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ دینے ہیں, پھر 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا, یہ کوئی 13 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو یہ عادل راجہ صاحب لندن میں بیٹھ کے, برطانیہ میں بیٹھ کے ویلاگس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے جو کچھ کہا اس پر کام الٹا پڑ گیا ہے. یہ جی آخر میں سنیے, علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں پارٹی متحد ہے, یہ حکومت جو چکر بنا رہی ہے ہم نے اپنا لاہ عمل بنا دیا ہے, ہم کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. فی الحال بطور ورکر کام کرنا چاہتا ہوں, دوبارہ وزارت اعلیٰ کی کوئی خواہش نہیں ہے, جو مرضی کر لیں ہم اکٹھے ہیں. پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں. اور تمام نے خاص طور پر فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو بیچ میں ہم دوبارہ ہے تھوڑے سے پھر یہ کوئی چکر بنا رہے ہیں, یہ جو حکومت بنا رہی ہے کوئی چکر, اس پہ بھی ہم نے ساری لہمت بنا لیا اپنا, اور انشاءاللہ ہم ان کی ایسے سازش جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لیں جی, تو وہ سمجھتے ہیں گنڈا پور کو ریزسٹ کریں گے, یہ کریں گے. گنڈا پور نے ثابت کر دیا کہ آج بھی عمران خان کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.